بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جو ٹاپک میں نے آج چوز کیا نا وہ یہ ہے مرد اور عورت کا سطر. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے ہم جس طرح اپنے سبق میں نارملی کرتے ہیں کہ ہم پہلے لغوی معنی پھر اصطلاحی معنی اور اس کے بعد اس کے مسائل اور ان چیزوں کو. تو سطر کے لغوی معنی الستر سے ہے اور یہ اس کا اثر مطلب ڈھانپنا اور چھپانا کسی چیز کو. ٹھیک ہے. اس کے اصل معنی کسی چیز کو چھپا دینے کے ہیں. ستر و سترتن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز پائی جائے. قرآن مجید میں جو ستر کا ورڈ یوز ہوئی ہے سورۃ کاف میں آیا تھا حتی اذا بلغ بالشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ان پر سورج کی روشنی جو کوئی بھی چیز جو ہے وہ جو سورج کی روشنی کو روکے وہ ان پر نہیں تھی. مطلب وہ ڈائریکٹ لائٹ کا تذکرہ تھا جو واقع کے. جن اعضاء کو چھپانا ضروری ہو ان کو عورت کہتے ہیں. اصطلاحی اعتبار سے ستر پوشی سے مراد انسان چاہے مرد ہو یا عورت اس کا اپنے جسم کے اس حصے کو ڈھانپ کر رکھنا جسے ظاہر کرنا اور شرمندگی کا باعث ہو، یہ ستر پوشی کہلاتا ہے. اس کی فرضیت اور اہمیت جو ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں آیت ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہ ہم سب سے پہلے تذکرہ کریں گے ایک نارمل دونوں کے لیے جو ہے مرد اور عورت کے لیے. یہ اس متن میں ہے کہ اے بنی آدم تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت اپنی زینت پہن لیا کرو. اور امام ابن کثیر کے مطابق یہاں زینت سے مراد ایسا لباس ہے جو انسان کی شرمگاہ کو چھپا لے. اسی میں جمہور کے نزدیک اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے فرائض میں ستر پوشی ایک فرض ہے. یہ مطلب اسی ستر پوشی کی ایک کیٹیگری ہے جو فرائض نماز کے فرائض کے اندر ہے، لیکن اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے ستر پوشی کی اہمیت کے لحاظ سے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں مرد کا سطر اور اس کے مسائل جو بھی ہیں. سب سے پہلے تو مرد کا سطر کا کتنا حصہ جو ہے وہ کون سا حصہ جو جس پر فقہا کا اختلاف ہے اور کون سا حصہ جس پر سب کا اتفاق ہے، یہ چیز ڈسکس کریں گے. تو مرد کے سطر کے اندر جو انسان کی قبل اور دبر کا ہے پارٹ ہے، یہ اس پہ کسی کا اختلاف نہیں، یہ بالاتفاق انسان کا سطر میں شامل ہوتا ہے. اس پر جو حدیث نبوی ہے وہ یہ ہے ما بین السرۃ والرکبہ عورہ. یہ حدیث حسن ہے. اس کا معنی ہے ناف اور گھٹنے کے درمیان جو کچھ ہے وہ سطر ہے. مطلب انسان کا ناف اور گھٹنے کے درمیان جو پارٹ ہے یہ سارا انسان کے سطر میں شامل ہوتا ہے. اور اس حدیث کو جو چیزیں جو اور بھی حدیث ہیں وہ اور مضبوط کرتی ہیں کیونکہ یہ حسن درجے کی ہے. تو وہ اب ڈسکشن میں چیزیں آئیں گی کہ کون کون سا حصہ جو ہے وہ ان چیزوں میں آتا ہے. کیا ران اس میں آتی ہے، کیا ناف اس میں آتی ہے، کیا گھٹنے اس میں آتے ہیں. تو سب سے پہلے ران والا پارٹ ڈسکس کرتے ہیں. صحیح ابو داؤد میں ایک صحیح حدیث ہے اور ترمذی میں بھی ہے یہ الفخذ عورہ، ران جو ہے یہ سطر ہے. اسی طرح حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کو ظاہر مت کرو اور کسی کی ران مت دیکھو خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو. یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. تو یہاں پہ جو ابھی تک ہم نے یہ تین احادیث کو دیکھا ہے ان میں جو چیز یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ران جو ہے وہ سطر میں شامل ہے، لیکن اس میں اختلاف دو طرح کا ہے. پہلا قول اس میں یہ ہے کہ ران جو سطر میں شامل ہے اس میں شافعیہ اور امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے اور اسی کو ہی امام نووی نے، امام شوکانی اور البانی نے نقل کیا ہے. انہوں نے بھی اسی کو ہی فالو کیا ہے. اور دوسری اس میں جو
دلیل وہ دیتے ہیں وہ ہم نے پہلے اوپر تذکرہ کر لی ہیں۔ دوسرا اس میں جو قول ہے وہ یہ ہے کہ ران سطر میں شامل نہیں، صرف قبل اور دبر ہی سطر میں شامل ہے۔ یہ مذہب جو ہے وہ مالکیہ کا اور احمدیہ کا ہے، اور اہل ظاہر کی بھی یہی رائے ہے۔ احمدیہ کا اور مالکیہ کا امام مالک اور آپ احمدیہ کہہ رہے ہیں؟ سوری امام احمد، جو احمد بن حنبل سے۔ حنابلہ کہیں، آپ احمدیہ تو نہ کہیں بھائی، احمدیہ سے مراد اور ہو جاتی قوم۔ جی مسٹیک ہو گئی۔ حنابلہ اور مالکیہ کا یہ مذہب ہے، اور اہل ظاہر کی بھی یہی رائے ہے۔ اس میں ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ دو واقعات ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے ان کی دلیل میں۔ پہلا واقعہ جو حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر آئے، پھر حضرت عمر آئے، آپ کی کپڑا جو تھا وہ ہٹا ہوا تھا، تو جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ویسے ہی رہنے دیا، جب حضرت عثمان آئے تو اس کو کپڑا مکمل کر لیا۔ جب حضرت عائشہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں۔ اس میں یہ حضرت عثمان کی ایک جو عزت اور ان کے مقام کے متعلق بھی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس میں یہ استدلال کیا ہے کہ ران اس طرح سطر میں شامل نہیں۔ دوسری حدیث ہے، دوسرا واقعہ جو غزوہ خیبر کا ہے، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت طلحہ کے پیچھے گھوڑے پر سوار تھے، اور ان کا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ رہا تھا، تو آپ نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا اور میں نے دیکھا کہ روشن اور چمکتی ہوئی آپ کی ران کو دیکھا۔ تو انہوں نے ان دو واقعات سے جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ یہ ران جو ہے وہ سطر میں شامل نہیں۔ لیکن ہم جو پہلے قول پڑھ چکے ہیں کہ ران سطر میں شامل ہے، اس میں احادیث ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور اس میں حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو جو میں نے کتاب سے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ ان دو واقعات میں اختلاف نہیں، یہ مطلب ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے، بلکہ ایک قول ہے جو اور ایک فعل ہے، اور یہ ایک فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اور فقہی اعتبار سے قول جو ہے وہ فعل سے زیادہ راجی ہوتا ہے، تو اس میں پھر راجی قول یہی ہے کہ ران جو ہے وہ سطر میں شامل ہے، جیسا کہ احادیث میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ دوسرا آگے پوائنٹ ہے کہ کیا ناف اور گھٹنا بھی سطر میں شامل ہے یا نہیں۔ اس میں تین قول ہیں ڈیفرنٹ۔ پہلا تو اس میں جو قول ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہی شامل ہیں، ناف اور گھٹنا بھی سطر میں شامل ہیں۔ یہ قول شافیہ کا ہے، اور اس کی جو دلیل وہ یہی دیتے ہیں کہ ما بین وہ حدیث ما بین صورت و رکبہ اور ناف اور گھٹنے کے درمیان جو ہے وہ حصہ سطر ہے، اور باقی ناف و گھٹنے کی سطر کی حدیث انہوں نے مینشن نہیں کی۔ اس لیے ان کا یہ قول ہے کہ دونوں شامل والی جو مذہب ہے بیسیکلی یہ حنفیہ کا مذہب ہے، اور اس میں یہ حدیث مینشن کرتے ہیں الرکبۃ من العورہ۔ یہ حدیث کو دوسرے قول میں بھی کوٹ کیا گیا ہے، وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ پہلے قول کے لیے کوئی پراپر حدیث نہیں ہے، ہاں ان کی میں نے وہ جو فتاوی تھے ان کے اندر یہ مینشن تھا کہ ناف اور گھٹنا دونوں شامل ہیں۔ طلحہ بھائی دوبارہ بتائیے، احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف میں ڈفرینٹ قول ہیں۔ ان میں بھی جو پہلا قول ہے اس میں ناف اور گھٹنا دونوں ہی شامل ہیں، اور یہ قول احناف کے علاوہ مینشن نہیں کیا گیا کسی کا۔ مجھے اپنی مطلب جو میں نے دیکھا ہے مجھے نہیں ملا، یہ صرف احناف کا قول ہے کہ ناف اور گھٹنا دونوں شامل ہیں، اور اس کی کوئی دلیل دونوں کے لیے کوئی مینشن بھی نہیں کی گئی۔ احناف کا قول یہ نہیں ہے، احناف کا قول جو ہے وہ ان کا مذہب یا آپ کہہ لیں ان کے ہاں جو مفتہ بھی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ناف کو جو ہے وہ سطر میں شامل نہیں کرتے، بلکہ جو گھٹنا ہے اس کو سطر میں شامل کرتے ہیں۔ اور شافیہ جو ہیں ان کے ہاں ایک قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے بالکل برعکس
وہ کہتے ہیں کہ سرہ یعنی جو ناف ہے یہ سطر ہے، اور جو گھٹنا ہے یہ سطر نہیں ہے، بالکل احناف کے برعکس۔ اور جو اصل شافیہ کا مذہب ہے، یہ تو ان کے ہاں ایک روایت ہے، لیکن شافیہ جو ان کے ہاں جو اصل مفتہ بھی یا ان کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہی سطر ہیں، اور یہی امام احمد کا مذہب ہے، یہی امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور یہی شافیہ کا مذہب ہے۔ تو احناف جو ہیں وہ ان کے ہاں گھٹنا جو ہے وہ شرمگاہ میں سے سطر میں سے ہے، اور ناف سطر میں سے نہیں ہے۔ لیکن شافیہ کے بعد شافیہ کے ہاں یہ شافیہ کے ہاں جو دوسری روایت ہے اس میں ان کے بالکل برعکس ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اصل یہ جو میں نے اس میں پہلے قول میں دونوں جو شامل ہیں، اس میں جو احناف کا وہ میں نے دیکھا تھا، وہ ان کا فتویٰ جامعہ دیوبند الہند کا تھا، اس میں انہوں نے یہ چیز مینشن کی ہوئی تھی، تو اس حوالے سے میں نے پھر اس کو لکھا تھا۔ ادھر انہوں نے ساتھ کوئی دلیل اس کی نہیں دی تھی، تو نہیں، اس لیے اصل میں جو جدید مکاتب فکر ہیں احناف کے، ان کا اعتبار نہیں ہے۔ جو ہم فقہ پڑھ رہے ہیں، فقہ میں ہمارے ہاں اعتبار جو ہے وہ اصل جو مذہب حنفی ہے اس کا ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ جس پہ اعتماد کیا جاتا ہے وہ حاشیہ ابن عابدین ہے۔ حاشیہ ابن عابدین جو ہے اس پہ اعتماد کیا جاتا ہے زیادہ، اور وہی معتمد ہے احناف کے ہاں۔ جو دیگر مکاتب فکر ان کی شاخیں ہیں، دیوبند ہو گیا یا دیگر جو مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ اصل ہمارے یہاں معتمد نہیں ہے۔ اصل ہمارا اعتماد جو ہے وہ اصل فقہ حنفی، جس میں مفتہ بھی ان کے ہاں حاشیہ ابن عابدین ہے، اس پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں، وہ ہمارے ہاں زیادہ معتمد ہے۔ یہ جو فتاوی جاتے ہیں جامع بنوریہ کا فلاں کا، وہ ہمارے یہاں اصل معتمد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور چلیے، جزاک دوسرا، اللہ طلحہ بھائی، طلحہ جی بھائی جی کافی ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے کوشش کی اور بہت بہت اچھا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور آپ نے طریقہ بھی ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہے، انداز بیان، انداز تدریس بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت دے، مزید محنت کریں۔ جی اور کوئی تیار ہے آج کے لیے، یا پھر سبق پڑھیں ہم؟ کل کس کی باری ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میری باری ہے کل۔ چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پرسوں جمعرات والے دن کوئی ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں، یا کوئی خود ہی تیار ہو جائے گا؟ چلیے خیر، انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ تو ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے شروط الصلاۃ، نماز کی شروط۔ ہم نے نماز کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، اس کی فرضیت، مشروعیت، تارک نماز کا حکم، اسلام میں، دین اسلام میں نماز کا مقام، مرتبہ، اور نماز کے اوقات، اور نماز جمع کرنے کی صورتیں، یہ ہم نے مسائل سارے جو ہیں وہ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے پڑھے تھے۔ آج ہمارے پاس نیا موضوع ہے، اور وہ ہے نماز کی شروط۔ سب سے پہلے ہمیں شرط کی ڈیفینیشن اور تعریف جو ہے وہ جاننی چاہیے کہ شرط کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ نماز کی شروط کو پڑھیں گے۔ تو شرط کی تعریف جو ہے وہ لغوی اور شرعی۔ لغوی اعتبار سے شرط علامت کو کہتے ہیں، علامت اور نشانی کو عربی زبان میں شرط بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ من اشراط الساعہ، کہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے فلاں فلاں نشانیاں ہیں۔ حدیث کے اندر یہ لفظ وارد ہوا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے من اشراط الساعتی، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اونٹ چرانے والے، ننگے قدموں والے، وہ جو ہے لمبی لمبی عمارتیں اور بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنے گی، جنم دے گی۔ اس طرح کی جو ہے وہ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی، جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے چیزیں۔
تو ان کے اندر جو ہے وہ یہ شرط کی جمع اشراط ہوتا ہے. تو اشراط جو ہے یہ شرط کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے علامات, اور شرط واحد ہے, مفرد ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے علامت اور نشانی. تو اس کی شرعی تعریف جو ہے یا اصطلاحی تعریف بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں, دونوں اس پہ اطلاق ہوگا. شرعی اور اصطلاحی اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کے عدم سے عدم اور وجود سے وجود یا عدم لازم نہ آئے. جس کے عدم سے عدم اور وجود سے وجود یا عدم لازم نہ آئے. عدم سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کی عدم موجودگی یا عدم حکم. تو جس کے عدم یعنی جب شرط نہیں پائی جائے گی تو عدم لازم آئے گا حکم. یعنی نماز ہے مثال کے طور پہ, تو جب شرط نہیں پائی جائے گی تو نماز بھی نہیں پائی جائے گی, نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہوگی. تو جس کے عدم سے عدم یعنی عدم شرط کے عدم سے حکم کا عدم لازم آئے. حکم نماز ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, لیکن جب یہ شرط نہیں پائی جائے گی نماز کی تو نماز کا حکم بھی یہ ثابت نہیں ہوگا. نماز نہیں پڑھ سکتے, نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگرچہ نماز کا وقت داخل بھی ہو جائے لیکن نماز پڑھنا جائز نہیں, کیونکہ اس کے اندر ساری شروط نہیں پائی جا رہی, مکمل تمام شروط موجود نہیں ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ جس کے عدم سے عدم یعنی حکم کا عدم یا چیز کا عدم لازم آئے اور اس کے وجود سے وجود یا عدم لازم نہ آئے. جب شرط پائی جائے گی یا وہ نہ پایا جائے, دونوں صورتیں لازم نہیں ہیں, بلکہ پایا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی پایا جا سکتا. لیکن اگر شرط موجود نہیں ہے تو پھر حکم نہیں پایا جائے گا. اس کی مثال وضو ہے. اب وضو نماز کے لیے شرط ہے, اگر انسان وضو نہیں کرتا تو نماز میں داخل نہیں ہو سکتا. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ طہارت جو ہے وہ نماز کی چابی ہے, اور طہارت جو ہے یہ وضو نماز کے لیے شرط ہے. تو جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. چاہے نماز انسان پڑھ بھی لے اس کی نماز جائز نہیں, درست نہیں ہے. لیکن اگر وضو کر لے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان نماز بھی پڑھے. تو ہر وضو کی موجودگی میں نماز کا پایا جانا ضروری نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کا پایا جانا ضروری ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرط جب موجود نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا, لیکن اگر شرط موجود ہے تو حکم کا پایا جانا یا نہ پایا جانا لازم نہیں ہے. حکم پایا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی پایا جا سکتا. جیسا کہ اس کی مثال وضو ہے. اب وضو نماز کے لیے شرط ہے, اگر وضو نہیں تو نماز نہیں. لیکن اگر وضو آپ نے کر لیا تو ضروری نہیں کہ آپ نماز بھی, آپ ایسے بھی وضو کر سکتے ہیں. نماز کے ٹائم سے پہلے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں نماز کے ارادے سے, لیکن جب ٹائم داخل ہوگا تو پھر آپ نماز پڑھیں گے. ٹائم سے پہلے تو آپ نہیں نہ پڑھ سکتے. تو وضو کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ آدمی نماز پڑھے, لیکن نماز کے لیے وضو کرنا یہ شرط ہے اور ضروری ہے. اس کے بغیر نماز میں داخل ہونا درست اور جائز نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر نماز میں داخل نہیں ہوا جا سکتا, اور نہ ہی جو ہے وہ نماز ان کے بغیر درست اور قابل قبول ہے. تو یہ شرائط دو طرح کی ہیں. نماز میں شرائط دو طرح کی ہیں. پہلی شروط ایسی ہیں جن کا تعلق نماز کے واجب ہونے سے ہے. شروط دو طرح کی ہیں. پہلی شروط وہ ہیں جن کا تعلق نماز کے وجوب سے ہے, وجوب صلاۃ یعنی شروط وجوب, یعنی جن کا تعلق نماز کے وجوب سے ہے. دوسری شروط وہ ہیں جن کا تعلق نماز کی صحت کے ساتھ ہے, نماز کی صحت یا قبولیت یا درستگی کے ساتھ ہے. یعنی وجوب کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شروط پائی جائیں گی تو نماز واجب, اور جب وہ شروط نہیں پائی جائیں گی تو مکلف پر نماز واجب نہیں ہوگی. اور شروط الصحہ سے مراد, صحت کی شروط سے مراد یہ ہے کہ جب وہ شروط پائی جائیں گی تو نماز درست ہوگی, صحیح ہوگی, لیکن ان میں سے اگر کوئی ایک شرط فاقد ہو گئی یا نہ پائی گئی تو وہ نماز درست اور صحیح نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے شروط الصحہ اور شروط وجوب سے. شروط وجوب سے مراد یہ کہ ان شروط کے پائے جانے سے نماز واجب ہوگی, اور شروط الصحہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے پائے جانے سے نماز درست ہوگی, صحیح ہوگی, ورنہ صحیح نہیں ہوگی. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ شروط وجوب ہیں کہ نماز کے وجوب کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں, نماز واجب کس کے لیے ہوگی, کن کے لیے ہوگی, کب ہوگی. تو یہ ہے سب سے پہلی شرط اسلام ہے. سب سے پہلی شرط نماز کے وجوب کے لیے اسلام ہے. جو مسلمان ہے اسی پر نماز واجب ہوگی, وہی مکلف ہوگا, نماز کے حکم کا وہی مخاطب ہوگا. کفار جو ہیں
اصلی کافر جو ہیں وہ نماز کے حکم کے مخاطب نہیں بلکہ وہ کلی اسلام کے مخاطب ہیں. ان کو اسلام شہادتین کی گواہی دینا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، قیامت پر، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے وہ اس کے مخاطب ہیں. وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس کے بعد جو اسلام کی دین اسلام کی فروعات ہیں ان میں داخل ہوں گے، ان سے مخاطب کیے جائیں گے. لیکن یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی کافر کو نماز پڑھنے کا کہہ دیں، اس کو ایمان لانے کا تو کہیں نا، اسلام کی دعوت تو دیں نا، اس کو نہیں بس نماز پڑھ لو، نہیں، بلکہ اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ شہادتین کا اقرار کروایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور اس کے بعد دیگر جو ارکان اسلام ہیں. تو سب سے پہلے وہ کلمہ شہادت پڑھے گا جو طریقہ کار ہے معروف. اس کے بعد جو دیگر فروعی مسائل ہیں وہ ان کا حکم دیا جائے گا. لیکن کسی کافر کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یار نماز پڑھ لو اور روزہ رکھ لو، اگر وہ کرے گا بھی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ اس نے ابھی تک اصل پہ ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتا، رسول کو نہیں مانتا، تو کیسے وہ نماز کے حکم کا مخاطب بن سکتا ہے؟ تو لہٰذا جب وہ اسلام یہ نماز کے وجوب کے لیے شرط ہے کہ مسلمان جو ہے وہی مکلف ہوگا اور وہی اس حکم کا مخاطب ہوگا. اس لیے مسلمان ہونے کی صورت میں اگر کافر جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس میں حالت کفر میں چھوڑی کی نمازیں جو ہے ان کی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حالت کفر میں مخاطب ہی نہیں ہے. نماز کا حکم جو اقیم الصلاۃ ہے وہ اس کا مخاطب نہیں ہے، بلکہ اس کے مخاطب مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، رسول کی رسالت کو ماننے والے ہیں، اور قرآن کریم کتابوں کو ماننے والے ہیں، آخرت پہ یقین اور ایمان رکھنے والے ہیں، قضاء و قدر پہ. تو یہ لوگ اصل مسلمان یہ مخاطب ہیں نماز کے اور زکوٰۃ کے اور حج کے اور ان چیزوں کے. لیکن جو کافر ہے وہ نماز کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ سب سے پہلے جو اس سے بڑی چیزیں ان کا حکم دیا جائے گا. اسی وجہ سے جب کافر مسلمان ہوگا تو اس پر جو حالت کفر میں چھوڑی گی نمازیں ان کی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حالت کفر میں مخاطب ہی نہیں نمازوں کا. تو اسلام پہلی شرط ہے. اس کے بعد دوسری شرط جو ہے بلوغت، بالغ ہونا. مکلف کا بالغ ہونا یہ نماز کے وجوب کے لیے شرط ہے. جو بالغ نہیں ہے اس پر نماز واجب نہیں لیکن مؤکد ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے حکم دو نماز کا، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارو، اسے تادیباً اس کو مارا جائے، اس کو اس پہ جو ہے وہ اس کی عادت ڈالی جائے. لیکن یہ مارنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ نماز اس پہ واجب ہو چکی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ بلوغت کے قریب ہو چکا ہے، تاکہ اس کے اندر یہ عادت نماز کی پڑ جائے، اس کو عادت ڈالی جائے، اس کو عادی بنایا جائے نماز کا. اس وجہ سے آہستہ دیکھیں اسلام کے اندر جو ہے وہ یہ آپ دیکھیں کہ مرحلہ وار جو چیزیں ہیں اس کا حکم ہے. ایک ہی دم جو ہے وہ حکم نہ دے دیا جائے کہ نماز پڑھو اور بس تمہارے اوپر واجب ہو چکی، بلکہ دیکھیں کیسے انداز نبوی ہے، کیسے جو ہے وہ اسلام کا طریقہ کار ہے تربیت کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے. 7 سال کی عمر میں اس کے اندر رشد اور جو ہے وہ سمجھداری اور شعور پیدا ہو جاتا ہے، تو اسے نماز کی ترغیب دلاؤ، نماز کا حکم دو. لیکن اگر وہ 10 سال کو پہنچ جاتا ہے، یہ تو 7 سال کی بات ہے، 10 سال کو انسان بالکل جو ہے وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اور جب 7 سال سے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر عادت پڑ جاتی ہے. پھر 10 سال اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو فرمایا کہ مارو، مطلب یہ کہ تادیباً اس کو حکم دو اس کا، اور اس کو جو ہے وہ تادیبی طور پہ جس کو تادیبی سزا کہتے ہیں وہ دی جائے گی. لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس پر نماز واجب ہو چکی ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ بلوغت کے قریب پہنچ چکا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو نماز کا، جب بالغ ہو تو اس کو نماز کا پتہ ہی نہ ہو. تو چونکہ 10 سال کی عمر جو ہے یہ بلوغت کے قریب کی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے ڈانٹو، اسے ڈانٹا جائے تادیباً. تو بلوغت کو پہنچنا یہ نماز کے وجوب کے لیے شرط ہے. جو بالغ نہیں اس پر نماز واجب نہیں ہے. نماز صرف بالغ شخص پر ہی واجب ہے، غیر بالغ اس کا مکلف نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. عن النائم حتی یستیقظ سوئے ہوئے آدمی سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، وعن الصغیر اور چھوٹے سے حتیٰ کہ یکبرا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے یا بڑا ہو جائے، وعن المجنون حتیٰ یعقل اور مجنون سے، مینٹل سے، پاگل سے، فاقد العقل سے حتیٰ کہ وہ عقل مند ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، او یفیقہ یا پھر فاقے میں آ جائے،
یا اس کی عقل واپس لوٹ آئے یا ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے۔ تو یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہ آ جائیں۔ سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، وہ اگر نیند میں کوئی اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا گناہ شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح بچہ ہے، بچہ جو ہے وہ مکلف نہیں ہے تاکہ وہ بالغ ہو جائے۔ اسی طرح جو مجنون ہے، حالت جنون میں عقل نہ ہونے کی حالت میں وہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا ہے اور اس کو کوئی چیز یاد ہی نہیں ہے، تو وہ کیا پڑھے گا، کیسے پڑھے گا؟ اور ممکن ہے کہ اس کو نماز زبردستی پر پڑھنے کا حکم دیا یا نماز میں وہ اللہ اس کے رسول کو گالی دینا شروع کر دے یا کچھ اور کام شروع کر، اس وجہ سے اسے شریعت نے مکلف نہیں ٹھہرایا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں شریعت مکلف نہیں ٹھہراتی، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اس سے مختلف ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بچے پر بھی ہوگی، بچے کے مال پر بھی ہوگی، اور اسی طرح جو ہے وہ جو مجنون ہے، جو مینٹل ہے، جو پاگل ہے، اس کے مال پر بھی زکوٰۃ ہوگی اور اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی راجح موقف کے مطابق۔ اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث کو لے کر زکوٰۃ بھی اس سے معاف کی ہے، کہا ہے کہ زکوٰۃ اس سے جو ہے وہ معاف ہے، لیکن راجح موقف کے مطابق جو ہے وہ یہی ہے کہ بچے سے جب اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے تو اس سے بھی زکوٰۃ لی جائے گی، اور اسی طرح پاگل اور مجنون سے بھی زکوٰۃ اس کے مال سے، اگر اس کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس سے بھی زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ان میں ایک بالغ ہے کہ جب تک انسان بالغ نہ ہو جائے، وہ مرد ہو یا عورت، بچی ہو یا بچہ ہو، جب تک وہ بلوغت کی، اور یہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مرد کے لیے بلوغت کی علامت جو ہے وہ احتلام ہے، اور عورت کے لیے حیض ہے، عورت کے لیے حیض اور مینسز ہیں، اور مرد کے لیے احتلام ہے۔ یہ جو ہے وہ اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں، بالوں کا اگنا اور مزید جو فقہا نے جو ہے وہ علامات اور نشانیاں ذکر کی ہیں، لیکن سب سے بڑی اور مین جو علامات ہیں وہ عورت میں مینسز کا آنا ہے اور مرد میں اس کو احتلام ہونا، یہ اصل مین علامات ہیں بلوغت کو پہنچنے کی۔ تیسری شرط جو ہے نماز کے وجوب کی وہ ہے عقل مند ہو۔ مکلف وہی ہوگا جو عقل مند ہو، جو فاقد العقل ہے، جس کے اندر عقل نہیں ہے، وہ شریعت کے شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، اسے حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ اگر اس نے سیکھا بھی ہوا ہے تو جب عقل اس کی فاقد ہو چکی ہے، عقل چلی گئی ہے، تو اس کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے وہ۔ لیکن اس سے مستثنا ہوں گے وہ لوگ جو نشے کی وجہ سے ان کی عقل وقتی طور پہ چلی جاتی ہے، یا پھر کسی اور وجہ سے وقتی طور پہ ان کی عقل جو ہے وہ فاقد ہو جاتی ہے، تو اگر وہ عارضی طور پہ ان کی عقل فاقد ہوئی ہے، وہ مجنون پاگل ہوئے ہیں، تو جب عقل واپس لوٹے گی تو وہ نمازوں کی قضا ہی دیں گے۔ جیسا کہ شرابی ہے، جب وہ شراب پیتا ہے، اگر وہ نشے کی حالت میں اس کی نمازیں چلی جاتی ہیں تو وہ گناہ گار بھی ہے، مکلف بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ نمازوں کی قضا بھی دے گا۔ لیکن اگر قدرتی طور پہ کسی کی عقل چلی جاتی ہے، چاہے وہ چند لمحات کے لیے چلی جائے، وہ مکلف نہیں ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر جو ہے وہ کوئی کام کرنے کی وجہ سے اس کی عقل چلی جاتی ہے، جیسا کہ شراب نوشی یا نشہ وغیرہ کرنا، تو اس صورت میں وہ مکلف بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے، اور اگر اس سے نمازیں فوت ہوتی ہیں تو نمازوں کی قضا۔ جو مجنون ہے، جو پاگل ہے، فاقد العقل مینٹل ہے، وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے۔ چوتھی شرط نماز کے وجوب کے لیے یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مینسز اور نفاس کے ایام میں، خاص ایام میں نہ ہو، کیونکہ ان ایام میں 2 حالات جو ہیں، 2 قسم کی صورتوں کو شریعت نے مستثنا قرار دیا ہے، اور ان یعنی حیض اور نفاس کی صورت میں عورت جو ہے وہ پابند نہیں ہے، مکلف نہیں ہے نماز کی، بصورت دیگر جو ہے وہ مکلف ہے۔ البتہ روزوں کی مکلف ہے، روزوں کی وہ قضائی دے گی، لیکن جو نمازیں اس کی ان ایام میں، خاص ایام میں رہ گئی ہیں، ان کی وہ قضائی نہیں دے گی۔ اس وجہ سے بعض فقہائے کرام جو ہے وہ حیض اور نفاس کو جو ہے وہ اس کے نہ ہونے کو بھی وہ شرط قرار دیتے ہیں کہ نماز کے وجوب کے لیے عورت کا جو ہے وہ حائضہ جو ہے وہ نہ ہونا، اور اس طرح نفاس میں نہ ہونا، یہ بھی شرط ہے، کیونکہ اگر وہ ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک
بیماری میں یا کسی ایک صورت میں مبتلا ہے تو اس صورت میں اس پر نماز واجب نہیں ہوگی اور اس پر یہ شرط جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی۔ لہٰذا حیض اور نفاس نہ ہو، یہ شرط عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ حیض یا نفاس میں وہ نہ تو نمازیں پڑھے گی اور نہ ہی فوت شدہ نمازوں کی قضا دیں گی۔ اس مسئلے کی تفصیل کتاب الطہارہ میں گزر چکی ہے۔ یہ ہمارے پاس جو شروط تھیں یہ نماز کے وجوب کے لیے شروط تھیں۔ اب ہمارے پاس جو دوسرے نمبر پہ دوسری قسم ہے شروط کی، وہ ہے شروط صحت۔ شروط صحت سے مراد یا شروط الصحہ سے مراد ایسی شروط ہیں کہ جن کے بغیر نماز درست نہیں ہے، جن کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، جن کے بغیر نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا قبول نہیں ہے یا نماز فاسد ہے۔ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ مکلف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کون سے لوگ مکلف ہیں۔ مکلف کا حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے پاک ہونا، یہ پہلی شرط ہے کہ جو نماز میں داخل ہو رہا ہے اس کا حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے پاک ہونا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی بھی مکلف وہ حد سے اکبر سے پاک نہیں یا حد سے اصغر سے پاک نہیں ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کی نماز درست نہیں ہے۔ اس میں آیت وضو ہم پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اچھی طرح دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک جو ہے وہ دھو لو۔ آیت وضو ہے اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ غسل اور وضو دونوں کا ذکر ہے۔ اور اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے قابل قبول نہیں ہے۔ جو نماز کی صحت کے لیے شروط ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مکلف کا حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے پاک ہونا یہ شرط ہے، اور اس کی دلیل آیت وضو ہے، اور اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر غسل بھی داخل ہے اور وضو بھی داخل ہے۔ اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خبث ہم نے پڑھا تھا کہ حدث اور خبث، حدث سے مراد جو ہے وہ ایسا وصف ہے کہ جو انسان کے جسم سے ظاہر ہو، اور وہ ہم نے پڑھا تھا دو قسم کے ہیں، حد سے اکبر اور حد سے اصغر۔ اکبر پر جو ہے وہ غسل واجب ہوتا ہے اور اصغر پر وضو واجب ہوتا ہے۔ اور خبث ہم نے پڑھا تھا کہ خبث سے مراد ظاہری نجاست ہے، ظاہری نجاست یا حسی نجاست ہے جو محسوس کی جاتی ہے۔ تو خبث یعنی نجاست سے طہارت۔ کس چیز کی طہارت؟ کپڑے کی، بدن کی اور جگہ کی۔ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس کی طہارت ہونا، اس کا طاہر ہونا، اور اس طرح کپڑے کا پاک ہونا اور بدن کا پاک ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اور اس کو خبث کہتے ہیں، نجاست سے طہارت، کپڑے، بدن اور جگہ کا ہر قسم کی حسی نجاست سے پاک ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ اس طرح جن احادیث میں پیشاب سے بچنے کا حکم دیا گیا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بھی راجح قول کے مطابق اسی حکم پر ہی دلالت کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے تو یہ اسی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر وہ پیشاب کے چھینٹے انسان کے کپڑوں کو لگ جاتے ہیں تو وہ نجس ہے اور ان کپڑوں کے ساتھ نماز میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ بدن، کپڑوں اور جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط نہیں بلکہ واجب ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ بدن، کپڑوں اور جگہ کا پاک نماز کے لیے شرط نہیں بلکہ واجب ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حیض کے اس خون کے متعلق سوال کیا گیا جو کسی کپڑے کو لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھی طرح کھرچ اور مل کر پانی سے دھونے کا حکم دیا، اور اسی طرح جب اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس پر پانی بہایا۔ یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ نماز کی صحت کے لیے کپڑے، جگہ اور بدن کا پاک ہونا یہ شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً جو ہے اس کے پیشاب پر، اعرابی کے پیشاب پر پانی بہانا جو کہ نماز کی جگہ پر تھا اور مسجد میں اس نے پیشاب کیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کپڑے کو جس پر جو ہے وہ حیض اور مینسز کا خون لگ جائے اس کو اچھی طرح مل کر دھونے کا حکم دینا، اور اس طرح جو ہے وہ پیشاب سے بچنے کا حکم دینا، یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کے بدن کا اور اس طرح جو ہے وہ کپڑوں کا اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا یہ صرف واجب نہیں بلکہ شرط ہے. یہ واجب نہیں بلکہ شرط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو پاک رکھنے کا حکم بھی دیا، اور آپ نے عملی طور پہ بھی اسے پاک کرنے کی طرف بہت جلدی کی اور اس کی رغبت بھی اور ترغیب بھی دلائی. تو لہٰذا راجح یہی ہے کہ کپڑے، بدن اور جگہ کا پاک ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے، صرف واجب نہیں ہے. تیسری شرط جو ہے نماز کی صحت کے لیے جو ہم شروط پڑھ رہے ہیں ان میں سے تیسری شرط یہ دخول وقت، نماز کے وقت کا داخل ہونا. نماز کے وقت داخل ہونا یہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے. اگر کوئی نماز وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم یہ نمازوں کے اوقات میں باقاعدہ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ تمام نمازوں کے لیے اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں، اور ان بنی آدم کو، مسلمانوں کو انہی اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس میں ہم قرآن کریم کی آیت اور اس طرح جو ہے وہ بے شمار احادیث اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظہر کا وقت جو ہے وہ فلاں ٹائم سے لے کر فلاں ٹائم تک ہے، اور جو ہے وہ مغرب کا وقت فلاں ٹائم سے لے کر فلاں وقت تک ہے، عصر کا وقت فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک ہے. یہ تفصیل کے ساتھ ہم جو ہے وہ حدیث پڑھ چکے ہیں. اس طرح جو ہے وہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز پڑھائی 2 دن، اس میں ہم اوقات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آتا ہے کہ بے شک نماز جو ہے وہ مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. یہ ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ مسائل نمازوں کے اوقات میں پڑھ چکے ہیں. تو دخول وقت جو ہے نماز کی صحت کے لیے یہ شرط ہے. اگر کوئی ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ نماز اس کی قابل قبول نہیں اور صحیح نہیں اور درست نہیں ہے. چوتھی شرط جو ہے نماز کی صحت کے لیے وہ ہے سطر کا ڈھانپنا. جو سطر شمار کیا جاتا ہے، جو چیزیں بھی سطر میں داخل ہیں ان کا ڈھانپنا یہ نماز کے لیے شرط ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز انسان کی کوئی عضو جو سطر ہے اگر وہ ننگا ہو نماز میں تو وہ نماز جو ہے وہ درست نہیں، قابل قبول نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ نماز فاسد ہے. یہ بھی جمہور فقہا کے ہاں نماز کی شروط میں سے ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان یا بنی آدم زینتکم عند آدم، زینت لے لو، اپنی زینت لے لو، اپنی زینت پکڑ لو. جمہور کے ہاں، جمہور علماء مفسرین کے ہاں آیت مبارکہ میں مذکور مسجد سے مراد جو ہے وہ اور زینت سے سطر کا ڈھانپنا ہے. مسجد سے مراد نماز ہے اور زینت سے مراد سطر کا ڈھانپنا. خذو زینتکم، یہاں زینتکم سے مراد جو ہے وہ سطر کا ڈھانپنا ہے، اور عند کلی مسجد سے مراد جو ہے مسجد سے مراد یہاں نماز ہے. تو جمہور مفسرین اور علماء کرام کے ہاں اس آیت میں زینتکم سے مراد جو ہے وہ سطر کا ڈھانپنا ہے، اور ضروری کپڑے یعنی جن چیزوں کا ڈھانپنا ضروری ہے وہ ہے، اور اس طرح مسجد سے مراد نماز ہے. تو معنی یہ ہوا کہ اے بنی آدم تم نماز کے وقت اپنے سطر کو ڈھانپ لو، نماز کے وقت اپنے سطر کو ڈھانپ لو. یہ اس کا جو ہے وہ مفہوم ہوگا آیت کا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ حائضہ کی یا بالغ عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا مگر دوپٹے کے ساتھ. تو جو بالغ عورت ہے، جو حائضہ ہے، بلوغت کو جو پہنچ چکی ہے، اس کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر پہ دوپٹہ لینا یہ نماز کی شروط میں سے ہے. تو لہٰذا جن چیزوں کا سطر ہونا ثابت ہو جائے ان کا ڈھانپنا نماز کے لیے شرط ہے، صرف واجب نہیں ہے. تو یہاں حائض سے مراد یہ نہیں کہ حائضہ عورت جو ہے وہ دوپٹہ لے کے نماز پڑھے گی، بلکہ اس سے مراد بالغہ ہے، اس سے مراد بالغ عورت ہے، یعنی جو بلوغت کو پہنچ جائے. بعض مالکیہ نے کہا کہ سطر کا ڈھانپنا نماز کے لیے شرط نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت وضو میں اس کا ذکر نہیں کیا. جمہور ہم پڑھ چکے ہیں کہ جمہور کے ہاں یہ شرط ہے، سطر کا ڈھانپنا جمہور کے ہاں شرط ہے، لیکن بعض مالکیہ نے کہا ہے کہ سطر کا ڈھانپنا نماز کے لیے شرط نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت وضو میں جو آیت وضو ہے اس کے اندر ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، سطر کے ڈھانپنے کا ذکر نہیں. اگر یہ ضروری ہوتا، اگر یہ شرط ہوتی
تو اس کو بھی آیت وضو میں ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ اپنے سطر کو بھی جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو بھی جو ہے وہ ڈھانپ لو. لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ سنت قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح اور توضیح ہے، اور بے شمار احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سطر ڈھانپنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بات پر فقہا کا اجماع نقل کیا ہے کہ جو شخص باوجود استطاعت رکھنے کے سطر ڈھانپے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہے. کہتے ہیں کہ چونکہ نماز میں سطر کا ڈھانپنا شرط ہے، نماز کی شروط میں سے ہے، اس وجہ سے فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ باوجود استطاعت رکھنے کے سطر ڈھانپے بغیر نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہے اور فاسد ہے. تو لہٰذا نماز کی جو شروط ہیں ان میں سے چوتھی شرط یہ کہ سطر انسان کا جو ہے وہ جو سطر شمار ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہو اور وہ ننگا نہ ہو، بلکہ اس پر کپڑا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے. آگے الگ بات ہے کہ اگر جو ہے وہ انسان کسی ایسی صورت میں ہے کہ اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، مجبوری ہے. عموماً جو جیلوں میں لوگ ہوتے ہیں، قید و بند میں ہوتے ہیں، امریکہ وغیرہ میں، اس طرح کے ملکوں میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں مسلمان جو قید و بند کے اندر جیل وغیرہ میں ہیں ان کو بالکل ننگا کر دیتے ہیں. اب ان کے پاس نہ تو پانی کے لیے وضو کے لیے پانی ہے، نہ تیمم کے لیے مٹی ہے، نہ ان کے پاس لباس ہے، نہ ان کا سطر ڈھانپا ہوا ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ تو ان کا مسئلہ اس سے مختلف ہے. یہ مجبوری کی صورت، یہ آزار ہیں، وہ اس سے بالکل مختلف، وہ اس حکم میں نہیں آئیں گے. ان کے بارے میں الگ علماء کرام کے فتاوی جات اور احکامات موجود ہیں، لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ جس کے پاس سطر ڈھانپنے کی گنجائش ہے، استطاعت ہے، قدرت ہے، اس کے باوجود اگر وہ نہیں ڈھانپتا تو اس کی نماز باطل ہے اور فاسد، اس کی نماز درست نہیں ہے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ سطر کی حد کیا ہے، کون کون سے انسان کے جسم کا حصہ جو ہے وہ سطر شمار ہوتا ہے اور اس کا ڈھانپنا ضروری ہے، اور کون کون سے انسان کے جسم کے اعضاء ایسے ہیں جن کو اگر نہ بھی ڈھانپا جائے تو وہ نماز میں ڈھانپنے کے لیے وہ شرط نہیں ہے ان کا ڈھانپنا. تو سطر کی حد بندی میں 3 اقسام ہیں. سطر کی حد بندی میں 3 اقسام ہیں. پہلی قسم آدمی کا سطر، اس کو فقہائے کرام عموماً 3 قسموں میں جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. پہلی قسم مرد کے ساتھ، دوسری لونڈی کے ساتھ، تیسری عورت کے ساتھ. تو مرد اور لونڈی اور آزاد عورت کی 3 قسمیں بنا کے وہ سطر کی حد بندی میں 3 قسمیں ذکر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آدمی کا سطر. آدمی کا سطر کہاں سے لے کر کہاں تک ہے کہ اس حصے کو انسان کے نماز میں ڈھانپنا جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ یہ ضروری ہے. آدمی کی شرمگاہ کے سطر ہونے میں تو امت کا اتفاق ہے. آدمی کی شرمگاہ سے مراد جو ہے، جب شرمگاہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد آگے اور پیچھے والی دونوں شرمگاہیں اس میں داخل ہیں. تو آدمی کی شرمگاہ کے سطر ہونے میں تو امت کا اتفاق ہے. اس کے علاوہ میں اختلاف ہے کہ باقی اعضاء جو ہیں جسم کے، ان میں سے کون سا حصہ سطر ہے اور کون سا حصہ سطر نہیں، اور کہاں سے لے کر کہاں تک سطر ہے. تو اس میں 2 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ یہ سطر ہے آدمی کے. ہم آدمی کا پڑھ رہے ہیں، عورت کا اس کے بعد میں، اور اس طرح لونڈی کا اس کے بعد میں، لیکن پہلے ہم آدمی کے سطر کے بارے میں یہ مسئلہ پڑھ رہے ہیں. تو اس میں پہلا قول یہ ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ سطر ہے، اور لہٰذا اسے نماز میں ڈھانپنا ضروری ہے. یہ جمہور فقہائے کرام کا قول ہے کہ آدمی کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ سطر میں سے ہے، لہٰذا نماز میں اس کا جو ہے وہ ڈھانپنا یہ ضروری ہے. اگر اس حصے میں سے کوئی حصہ اگر نماز میں ننگا ہو گیا تو اس آدمی کی نماز باطل اور فاسد ہو جائے گی، وہ قابل قبول نہیں ہے. دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف شرمگاہ ہی آدمی کا سطر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عضو سطر میں سے نہیں ہے، کوئی بھی جسم کا حصہ سطر میں سے نہیں سوائے شرمگاہ کے. یہ ظاہریہ کا مذہب اور امام احمد کے 2 اقوال میں سے ایک ہے. امام احمد سے 2 اقوال ہیں، پہلا جمہور کے ساتھ ہے اور دوسرا قول ان کا ظاہریہ کے ساتھ ہے. تو ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ صرف شرمگاہ جو ہے وہ انسان آدمی کا سطر ہے، باقی اس کے جسم کا حصہ، وہ ران ہو گئی، وہ ناف ہوگی، یا اس کے درمیان کا حصہ ہو گیا، جو بھی ہے وہ سطر میں سے نہیں، لہٰذا اس کا ڈھانپنا ضروری نہیں. لہٰذا ان کے ہاں اگر کسی آدمی نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا ہے تو وہ نماز، باقی جسم پہ کپڑا نہ بھی ہو
تو کہتے ہیں کہ نماز اس کی ہو جائے گی اور نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ظاہریہ کا مذہب اور امام احمد سے دو اقوال میں سے ایک قول ہے۔ سبب اختلاف دو مختلف احادیث میں پایا جانے والا ظاہری تعارض ہے۔ اصل سبب اختلاف فقہا کے درمیان یہ ہے کہ دو اس طرح کی احادیث دو طرح کی پائی جاتی ہیں کہ جن میں بعض احادیث میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ سطر کو جو ہے وہ ران کو ڈھانپنا چاہیے اور وہ شرم وہ سطر میں سے ہے، اور بعض میں ایسے بھی ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ران سے کپڑا ہٹایا، تو ان دونوں حدیث کے ظاہری جو معنی ہے اس کے اندر تعارض پایا جاتا ہے، تو لہٰذا ظاہری تعارض کی وجہ سے ہی فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ جیسا کہ ہم نے فقہا کی اختلاف کی وجوہات ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اس میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احادیث کے اندر دو احادیث جو ہے وہ ان کے اندر معنی مختلف ہو اور ان کے اندر ظاہر جو ہے وہ تعارض ہو، ظاہر جو ہے وہ ظاہری طور پہ تعارض نظر آ رہا ہو، اگرچہ وہ تعارض نہیں ہوتا لیکن ظاہری طور پہ وہ تعارض ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو سبب اختلاف ہے فقہا کے درمیان وہ دو مختلف احادیث کا پایا جانا جن کا ظاہری تعارض ہے۔ پہلی حدیث جو ہے حضرت جرحد الاسمی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ حضرت جرحد الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے وہو کاشف عن فخذہ، اس حال میں کہ وہ صحابی یعنی جرحد جو ہیں یہ صحابی اپنی ران سے کپڑا ہٹا کر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ران کو ننگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غطی فخذک، اپنی ران کو ڈھانپ لو، اس پہ کپڑا ڈال لو، فإنها من العورۃ، کیونکہ میں سے ہے، کیونکہ یہ سطر میں سے ہے، یعنی اسے ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ ران جو ہے یہ یہ سطر میں سے ہے، لیکن دوسری حدیث ہمیں اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا۔ اس طرح جو ہے وہ بعض روایات ایسی امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کی یہ روایت کہ جو ما بین سرتی الی الفخذ عورۃ، کہ جو ناف اور ران کے درمیان کا حصہ ہے یہ سطر ہے، فہو عورۃ، کہ وہ امام بخاری نے تعلیقاً یہ ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح کی روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ناف اور جو ران کے درمیان کا حصہ ہے، گھٹنے کے درمیان کا حصہ، یہ ران اس کے اندر داخل ہے، تو لہٰذا جو ہے یہ سطر میں سے ہے۔ لیکن دوسری روایت میں جیسا کہ حضرت انس کی روایت ہے، یہ غزوہ خیبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب خیبر کی جنگ میں آپ گئے تو فرماتے ہیں فصلینا عندہا صلاۃ الغداۃ بغلس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی اندھیرے میں، فرقیب نبی اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوار ہوئے، ورقیب ابو طلحہ، اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے، وانا ردیف ابی طلحہ، اور میں ابو طلحہ کے ساتھ سوار تھا، اور میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سوار تھا۔ فاجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر، تو اللہ کے وسلم نے اپنی سواری جو ہے وہ خیبر کی گلیوں میں چلا دی۔ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُ فَخِذَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَمَسُ اصل میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں کہ میری جو میرے جو گھٹنے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو جو ہے وہ چھو رہے تھے۔ ثم حسر الازار عن فخذی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا، حتی انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ حضرت انس کی روایت ہے، اور یہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار تھے، اور آپ نے خیبر کی گلیوں میں جب آپ نے خیبر فتح کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری خیبر کی گلیوں میں چلا دی، دوڑا دی، اور ساتھ حضرت انس جو ہے حضرت ابو طلحہ کے ساتھ سوار تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے کپڑا جو ہے وہ آپ نے ہٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی میں دیکھ رہا تھا، مجھے نظر آ رہی تھی۔ تو اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ ران جو ہے وہ سطر نہیں ہے، لیکن پہلی حدیث میں آپ نے صحابی کو حکم دیا ہے کہ اپنی ران کو ڈانپ لو کیونکہ یہ سطر میں سے ہے۔ تو لہٰذا یہ دو روایات کا ظاہری جو تعارض ہے یہ اصل سبب اختلاف ہے فقہا کے درمیان۔ تو اس میں اب پہلی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ران چھپانے، جبکہ دوسری حدیث میں آپ نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا، دونوں حدیث صحیح ہیں،
لہٰذا جمع کی صورت نکالی جائے گی. ہم نے پڑھا تھا کہ جب دونوں حدیث صحیح ہوں، دو دلائل پائے جائیں، دو قسم کے دلائل ہوں اور دونوں صحیح ہوں، تو پھر ان دونوں کے درمیان جمع کی صورت نکالی جاتی ہے. ان دونوں کے درمیان جمع کی صورت نکالی جاتی ہے، ان کو تطبیق دی جاتی ہے. تو یہاں جمع کی صورت نکلنے کا حل موجود ہے، آپشن موجود ہے، جمع کی صورت نکل سکتی ہے. لہٰذا ہم کسی حدیث کو صحیح کہہ کر دوسری کو ضعیف کہہ کر یا ہم جو ہے وہ ترجیح نہیں دے سکتے، بلکہ جمع کی صورت موجود ہے. اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ران سے کپڑا ہٹانا کسی عذر کے سبب تھا یا یہ آپ کے ساتھ خاص تھا، جبکہ اصل حکم ران کو ڈھانپنا ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں جن میں یہ ہے کہ ران جو ہے وہ ستر میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو حکم دیا. تو اس طرح کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران سے کپڑا ہٹانا یہ آپ کے ساتھ خاص تھا، یا پھر کسی عذر کی وجہ سے آپ حالت جنگ میں تھے اور کوئی عذر ہوگا جو ذکر نہیں کیا گیا. تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ ران جو ہے اس کو ڈھانپا جائے، ران کو ڈھانپا جائے. تو لہٰذا جو ہے وہ ناف سے لے کر ران گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے یہ ستر میں سے ہے. آگے یہ کہ ناف اور گھٹنا جو ہے یہ ستر میں شامل ہے یا نہیں ہے، تو اس میں اختلاف موجود ہے. اس میں یہی ہے، ہم نے پڑھا تھا گھٹنا جو ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا ٹخنوں کے بارے میں کہ پاؤں دھوتے ہوئے ٹخنے اس میں شامل ہیں یا نہیں ہے. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس کی جنس میں سے ہے تو پھر داخل ہے، اور اگر جنس میں سے نہیں ہے تو پھر اس میں داخل نہیں ہے. تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کو ظاہر کرنے سے شرماتا ہے، حیا کرتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ننگا کرے یا اپنی ناف کو ننگا کرے کسی کے سامنے. تو عموماً انسان اس میں عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے. تو لہٰذا اس میں راجح موقف یہی ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ ہم پڑھیں گے آگے. راجح موقف اس میں یہی ہے کہ ناف اور گھٹنے دونوں یہ بھی ستر میں شامل ہیں، اور لہٰذا ان کا ڈھانپنا بھی یہ ضروری ہے اور نماز کی شروط میں سے ہے. واللہ تعالی عالم. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ دیگر جو شروط ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اس میں عورت کا سطر کہاں سے لے کر کہاں تک ہے اور لونڈی کا سطر کہاں سے لے کر کہاں تک ہے، اسی طرح قبلہ رخ ہونے کے مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں پڑھیں گے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کسی کے پاس سوال ہے کوئی تو آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسائنمنٹ اس ویکینڈ تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا جو طالب علموں کا مسئلہ وہ یہی ہے کہ ایک سال کا بھی ٹائم دے دیں تو اگلا سال مانگیں گے، اگلے سال مزید جو ہے وہ مطالبہ کریں گے کہ ایک سال کا اور اضافہ کر دیا جائے، اور اگر وہ سال بھی دے دیا جائے تو تیسرے سال کی باری آ جائے گی. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. تو کوشش کریں آپ کے اندر جمع کروائیں. کل میرے خیال میں آخری تاریخ ہے، کل 11 کو آخری ہے نا؟ جی کل ہے، لیکن وہ ذرا ویکینڈ میں آئے گا تو ہیلپ ہو جائے گی، اس لیے. چلیے کوئی بات نہیں ہے، ٹائم بڑھا دیتا ہوں میں، اگلے ہفتے تک ٹائم بڑھا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کریں صحیح، انشاءاللہ اگلے ہفتے تک ہم ٹائم بڑھا دیں گے، اور جن طلبہ کے لیے مشکل ہے وہ اگلے ہفتے تک کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں ٹائم آج ہی بڑھا دیتا ہوں اسائنمنٹ کا، اس کی سبمٹ کرنے کا جو ٹائم ہے وہ اگلے ہفتے تک بڑھا دیا جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں سب لوگ جو ہے وہ اس کو سبمٹ کریں تاکہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں. اور اس میں آپ نے اپنی طرف سے چیز لکھنی بھی نہیں ہے، کتاب کے اندر موجود ہے، آپ نے بس ان کو پڑھنا ہے، ایک دفعہ پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھ دیں. بس آپ اوپر سے دیکھ کر لکھ دیں یا جو آپ کے ذہن میں ہے اس کے مطابق لکھ دیں. اور ایک میرے پاس اور بھی آپشن ہے، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے، وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ تیاری نہیں کر سکے تدریسی پروجیکٹ کی، ان کے لیے ایک اور بھی آپشن ہمارے پاس موجود ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنا جو اسائنمنٹ لکھی ہے اسی کو پڑھ کے سنا دیں. وہ اپنی جو اسائنمنٹ ہے، جو ہم نے اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، 2 موضوعات ہیں، 2 موضوعات دونوں پہ ہی آپ نے لکھنی ہے، ایک موضوع پہ نہیں لکھنی. تو جن اسٹوڈنٹ نے ابھی تک تدریسی پروجیکٹ جو ہے وہ اس میں نہیں کام کیا،
وہ اپنی اسائنمنٹ کو ہی پڑھ کر سنا دیں، وہ اپنی اسائنمنٹ کو ہی پڑھ کر سنا دیں۔ اگر وہ الگ سے موضوع تیار کرنا نہیں چاہتے یا مشکل ہے ان کے لیے، تو ان کے لیے یہ بھی آپشن موجود ہے کہ وہ اپنی جو اسائنمنٹ ہے وہ اس کو پڑھ کر سنا دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے نمبر جو ہے وہ دیگر طلباء کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے باقاعدہ تیاری کر کے یہاں تدریسی پروجیکٹ میں آ کر شرکت کی اور شمولیت کی ہے۔ تھوڑا سا فرق تو ہوگا صاحب زیر نمبروں کا، لیکن یہ ہے کہ ان کے کلی طور پہ نمبر ضائع نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے آپشن موجود ہے کہ وہ اپنی اسائنمنٹ ہی پڑھ کر سنا دیں، وہ 5 منٹ میں 10 منٹ میں جتنے میں بھی پڑھ لیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ استاذ کل میں انشاءاللہ پریزنٹیشن دے دوں گی انشاءاللہ، اگر 5 منٹ دے دی جائیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ شروع میں ہی آپ تیار رہیں۔ کل آپ کی باری ہے، پھر اور دوسری ایک سسٹر ہمارے ساتھ ہیں ان کی باری ہے۔ چلیں آپ پہلے، آپ کا چلیں عذر ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے، تو آپ شروع میں 5 منٹ جتنے آپ کے لیے آسانی ہو آپ کر دینا۔ تو دونوں آپشن موجود ہیں اسٹوڈنٹس کے پاس، آپ لوگوں کے پاس۔ میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ طلبہ الگ سے موضوع تیار نہیں کر سکتے اور ان کے لیے تدریس کروانا مشکل ہے، تو وہ اپنی اسائنمنٹ کو ہی پڑھ کر سنا دیں، لیکن کلاس میں یہاں وہ 5 منٹ میں پڑھ سکیں یا 10 منٹ میں پڑھ سکیں تو انشاءاللہ ان کو نمبر مل جائیں گے۔ اور اگر وہ الگ سے موضوع تیار کر چکے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی ان کے پاس جو ہے وہ اختیار موجود ہے برحال، لیکن یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے میں نے کیا ہے۔ چلیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی السلام علیکم وبرکاتہ۔ سر۔ وعلیکم السلام پریزنٹیشن کے جی۔ لیے کوئی ٹاپک آپ نے بتائے ہیں، ان میں سے تو مجھے لگتا ہے آلموسٹ سارے سلیکٹ ہو گئے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی تیار کر لیں، آپ کوئی بھی جو پڑھ چکے ہیں ان میں سے کر لیں، جو کوئی بھی ٹاپک آپ اختیار کر لیں اور اس کو سلیکٹ کر لیں، یا پھر آپ اپنی اسائنمنٹ ہی پڑھ کر سنا دیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جزاک آپ اللہ لوگوں خیر۔ کے نمبر ضائع، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے نمبر جو ہے وہ ضائع نہ ہوں۔ آپ کو نمبر اس چیز کے جو ایک ادارے کی طرف سے ایک آپشن رکھا گیا ہے، اس کے آپ نمبر آپ کو مل جائیں نمبر، بس یہ اصل میرا مقصد ہے، وہ جس طریقے سے بھی ہو جائے۔ چلیے ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔